گھر بیٹھے ماہانہ کم سے کم 20,000 روپے کمانا کسے برا نہیں لگتا۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ بس ہر روز 3 سے 4 گھنٹے آن لائن آ کر لوگوں سے باتیں کرنی ہیں اور ان کو انٹرٹین کرنا ہے اور آپ کم سے کم 20,000 روپے مہینہ کما سکتی ہیں۔ نامور خاتون صحافی سارہ عتیق BBC کے لیے اپنی ایک رپورٹ میں لکھتی ہیں، کراچی کے ایک نجی اسکول میں معمولی تنخواہ کے طور پر استانی کام کرتی تھی اور ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں تھی، البتہ سوشل میڈیا کی بہت شوقین تھی۔ ان کی دوست نے انہیں لائیو سٹریمنگ ایپ بیگو لائیو سے متعارف کروایا، لیکن صنم نہیں جانتی تھی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہونے والی یہ ایپ ان کے استحصال کا باعث بن جائے گی۔ میں نے بیگو لائیو 2018 میں استعمال کرنا شروع کیا اور اس پر آنے کا مقصد بس اچھا وقت گزارنا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد میں بیگو لائیو کی ہوسٹ یعنی میزبان بن گئی اور اپنی براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دی۔ بیگو پر آپ لائیو آ کر لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ورچوئل ڈائمنڈز کی شکل میں گفٹ بھیجتے ہیں جنہیں وہ اصل رقم ادا کر کے خریدتے ہیں۔ صنم کا تعلق ایک متوسط اور خدامت پسند گھرانے سے تھا، اس لیے وہ اپنے آن لائن سیشن کے دوران اپنا مکمل چہرہ نہیں دکھاتی تھی۔ مجھے بیگو کی سب سے اچھی بات بھی یہی لگتی تھی کہ اس پر کیمرے کے سامنے آ کر بات کرنے کی شرط نہیں تھی اور آپ اپنی اصلی شناخت ظاہر کیے بغیر اس پر ہوسٹ بن سکتے ہیں۔ بیگو پر ہر کوئی اپنا لائیو سیشن کر سکتا ہے، لیکن آپ اس سے صرف اس صورت سے پیسے کما سکتے ہیں جب آپ بیگو کے نامزد نمائندے، جنہیں ریکروٹر کہا جاتا ہے، کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔ شروع میں تو سب اچھا تھا، میں اس کے ذریعے لوگوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر ایک مرتبہ میرے براڈ کاسٹ پر ایک شخص آیا جس نے ایک بڑی رقم میرے براڈ کاسٹ پر خرچ کر ڈالی اور بعد میں ان باکس میں میسج کیا اور مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کی براڈ پر اتنی رقم خرچ کی ہے، اب آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی تصاویر بھیجیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے تو تمہیں اتنے پیسے خرچ کرنے کو نہیں بولا، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے کہا کہ تم بچی نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کوئی فضول میں کسی پر اتنا خرچ کیوں کرے گا۔ اب یا تو تم میری بات مانو، ورنہ جو پیسے میں نے تمہاری براڈ کاسٹ پر خرچ کیے ہیں مجھے وہ واپس کرو۔ بیگو صارف جو رقم ورچوئل ڈائمنڈ کی شکل میں خرچ کرتے ہیں وہ میزبان کے اکاؤنٹ میں بینز کی شکل میں ڈال دی جاتی ہے اور ان بینز کی تعداد کے حساب سے بیگو کمپنی کی جانب سے ان کو مہینے کے آخر میں رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ صنم بتاتی ہیں کہ اب بیگو کا ماڈل ایسا ہے کہ سینڈر جو ایک براڈ کاسٹ پر پیسے خرچ کرتا ہے، اس میں سے کچھ بیگو کمپنی رکھتی ہے، ایک حصہ آپ کا ریکروٹر رکھتا ہے اور ایک حصہ آپ کو ملتا ہے۔ اب فرض کریں کسی نے میری براڈ کاسٹ پر 5 لاکھ روپے خرچ کیے، اس میں سے میرے حصے میں 1.5 لاکھ ملا، تو اس کو کیسے 5 لاکھ واپس لوٹا سکتی ہوں؟ جب میں نے اس کی مطالبات ماننے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا تو میں اس کے پیسے واپس کر لوں ورنہ وہ میرے گھر آ جائے گا اور میری جعلی تصویر بنا کر لیک کر دے گا، مجھے بدنام کرے گا۔ اس نے میرے براڈ کاسٹ پر موجود دوسرے صارفین سے بھی جھگڑنا شروع کر دیا اور میری براڈ کاسٹ پر کوئی رقم خرچ نہ کریں۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ کہ اس سب میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ کا ریکروٹر بھی نہیں۔ ان واقعات کے بعد میں بہت ڈر گئی کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے معاشرے میں قصوروار ہمیشہ لڑکی ہوتی ہے، اس لیے میں نے بیگو پر ہوسٹنگ ہی چھوڑ دی۔ اس واقعے میں ہم نے جو نام صنم پیش کیا ہے یہ ایک فرضی نام ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ 2017 میں پیش آیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی طالب علم تھی جو اپنے تعلیمی خرچے پورے کرنے کے لیے کسی پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں تھی۔ جب انہیں بیگو لائیو کے بارے میں معلوم ہوا، میں نے جب بیگو استعمال کرنا شروع کیا، پاکستان میں زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ اسی وقت بیگو پر موجود مواد بھی کافی اچھا اور انٹرٹیننگ ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد پنشمنٹ PK کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں 2 بیگو میزبان ایک ساتھ آن لائن آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کہ کس پر زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور پھر جیتنے والا ہارنے والے کو ایک سزا دیتا ہے جو اسے پوری کرنا پڑتی ہے۔ اکثر یہ مقابلے آپ کا ریکروٹر ہی رکھواتا ہے۔ میرے بھی ریکروٹر نے میرے ساتھ ایسا ہی ایک مقابلہ رکھ دیا۔ میں یہ مقابلہ ہار گئی، جس کے بعد جیتنے والے لڑکے نے کہا کہ بطور سزا کیمرے کی طرف اپنی پیٹھ کر کے اٹھک بیٹھک کروں۔ مجھے یہ سزا نہایت غیر مہذب لگی، اس لیے میں نے اسے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لڑکے نے لائیو کوریج کے دوران ہی مجھ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، جس کے بعد میں نے سیشن ختم کر دیا۔ کشف کے مطابق بیگو صارفین ایک عام سیشن کی بنسبت PK پنشمنٹ پر زیادہ گفٹ بھیجتے ہیں تاکہ اپنی پسندیدہ میزبان کو جتوا سکیں۔ اس سیشن کے بعد مجھے میرے ریکروٹر کا فون آیا اور میں نے اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا کام لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، اس لیے مجھے وہ سزا کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے مجھے کہا اگر میں اس طرح کرتی رہی تو مجھے PK پنشمنٹ کے مقابلے نہیں دیے جائیں گے۔ کشف نے کہا کہ وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس براڈ کاسٹ سے حاصل ہونے والا منافع میری شراکت دار ہے، اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا میں منافع کیسے بھی کماؤں۔
اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے پی کے مقابلے ملنا بند ہو گئے اور میں اپنے ماہانہ ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد مجھے بیگو کو خیر بات کہنا پڑا۔ مزید اس طرح کی انٹرٹیننگ اور انفارمیٹیو ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل شہزاد رانا فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔